یہ اپوزیشن کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہے ہی نہیں. اگر یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوتی تو جتنی ڈبیٹس اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں, جتنی کوریج ان کو پارلیمنٹ کے اندر ملتی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کو آزاد کر دیا. پہلے دن سے ان کی گھنٹوں پہ مبنی سپیچز لائیو جاتی ہیں. ہمیں تو جب ہم اپوزیشن میں تھے تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سپیچ جو ہے وہ ہمیں سی ڈی لینے جانے پڑتی تھی, کیونکہ پی ٹی وی چلاتا نہیں تھا اور چینلز کو پھر ہم بھیجتے تھے. تو ان کے لیے تو سب جمہوریت کا یہ عالم ہے, پارلیمنٹ کی ڈبیٹ کا یہ عالم ہے کہ سارا اوپن ہے ان کے لیے اور جس طرح کی چاہیں بحث کریں. لیکن انہوں نے پہلے دن سے لے کے اب تک ایک ہی منترا ہے ان کا, اور وہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پہلے 15 منٹ میں انہوں نے کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. آپ پیرالل کوئی چیز دیتے ہیں نا کسی بھی چیز ڈبیٹ کے اوپر, کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرتے ہیں, جہاں گورنمنٹ غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کیسے غلط جا رہی ہے, اور جہاں صحیح جاتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن. لیکن یہ کر رہے ہیں ڈیسپریٹ اپوزیشن کہ کسی طرح سے یہ نظام جو عمران خان لے کے آ رہے ہیں, جس میں ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, جو پرانا طرز حکومت تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اس کا انہیں فکر ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں. تو اچھا, پھر انہوں نے ایک اٹیمپٹ پہلے کر چکے ہیں اس قسم کی, یہ جو پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, شور شرابہ اور یہ چیزیں, یہ سب مل کے بھی کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان, وہ کنٹینر, ہاں جی, وہ باہر نکلنا, دھرنا APC وغیرہ, جی ہاں جی, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی اس کی, کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیوں نکل رہے ہیں. اور پھر کنٹینر پہ سیلفیاں لے کے عوام تو نہیں نکلے, تو یہ آپس میں ہی لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں. نہ پیپلز پارٹی کے لوگ نکل سکے, نہ PMLN کے لوگ نکل سکے. مولانا صاحب کے جو مدارس کے لوگ ہیں, اونیار جو طالب علم ہیں, وہ ضرور آئے اور واپس چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ کچھ کلیئرٹی ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے. کنسٹرکٹیو اپوزیشن اگر کرتے تو آج پھر ان کو تھوڑا بہتر کہا جاتا. جی جی لیکن انہوں نے شور شرابہ چھوئی موئی اپوزیشن کی. جی چھوئی موئی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو پچھلے والا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اس میں بھی نہ PMLN نے دل سے شرکت کی, نہ PPP نے کی. تو یہ ابھی بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نہ تو APSC کی کوئی ڈائریکشنز پتہ ہے, نہ کہ کیا متبع نظر ہے, کب ہوگی, کس طرح ہوگی. اور PMLN تو بالکل اس معاملے میں کوئی زیادہ پرجوش نظر نہیں آ رہی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر مائنسز کافی ہو رہے ہیں. یہ جو مائنسز کی ہے کہ انہوں نے ایک شروع کی ہوئی تھی پچھلے دنوں کیمپین, اس پہ اب چپ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ مائنس ادھر ہی ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور بہت سے ان کے لوگ جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں, کمیٹیز کے اندر بھی کافی فعال کردار ادا کر رہے ہیں, پارلیمانی صوبائی کمیٹیز کے اندر بھی اور ادھر وفاقی کمیٹیز کے اندر بھی پارلیمانی, تو وہ بھی تھوڑا سا الجھن کا شکار ہے کہ یہ کس قسم کی ادھر سیاست ہو رہی ہے جس کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ایک تو پارٹیز کے اپنے رینکس کے اندر بھی ہے, اور پھر مختلف پارٹیز کی جو اتحاد ہے اپوزیشن کا, اس کے اندر بھی بہت زیادہ نظریاتی سپلٹ بھی بہت بڑا ہے, اور ڈائریکشنل اور آپریشنل سپلٹ بھی جو ہے وہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. جی اچھا فیصل صاحب, یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے جو آپ کے گورننس کے مسائل ہیں وہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں. ہم جتنے بحرانوں کا ذکر کر لیں, آپ نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں, پیٹرولیم پرائسز کم کی لیکن وہ عوام تک ریلیف نہیں پہنچ سکا, مافیا آڑے آ گیا. چینی کا مسئلہ لے لیں, آٹے کا لے لیں, تقریباً دگنی کر دی اور دگنی کر دی. پھر اس کے بعد آپ کو بڑھانی پڑ گئیں. یہ بھی ہوا کہ مافیاز کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہو گئے. آپ کے لیے اس وقت چیلنج گورننس میٹرز نہیں ہے, اور وہی آپ کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مافیا کے سامنے عمران خان کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوتے, اور وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں. کہ آپ اس کی ایک مثال لیں کہ جب خیبر پختونخوا میں 20 MPs کی کرپشن سامنے آئی تو الیکشن کے قریب جا کے اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنا پڑ سکتی تھی ہمیں, لیکن ہم نے سب کے سامنے رکھا اور ان کو فارغ کیا 20 MPs کو. پھر ادھر آ کے جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا, اور جہاں تک پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ اس وقت بھی کم ہیں. جو ہم نے انیشل جو کم کی تھی اس سے تھوڑی زیادہ کرنی پڑی, وہ انٹرنیشنل پرائسز کیونکہ اوپر گئی تھیں,
اور وہ کرنی تھی, کسی مافیا کے اس پہ نہیں آئے. ابھی بھی پیٹرولیم پرائسز کم ہیں. جہاں تک گورننس کی اوور آل اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال کے اندر, ابھی 2 سال نہیں ہوئے, ہونے والے ہیں, لیکن 2 سال کے اندر وہ کچھ کیا ہے جو ماضی کی حکومتیں 30 سال میں نہیں کر سکی. اور ہم نے سب سے بڑی چیز جو ڈالرز کے اندر آمدنی و خرچے کا جو نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو, وہ $20 بلین کا تھا جب یہ گئے, اور ہم اس کو لے کر آئے ہیں $3 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور یہ مزید کم ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہوگا. اور پھر ہماری ریمیٹنسز اوپر جا رہی ہیں, ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں. ہم 3 ڈیمز جو ہیں, تیسرے ڈیم کا کل افتتاح ہونے والا ہے, اس پہ کام شروع ہو جائے گا جی. تو بہت بڑی اچیومنٹس بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کے اوپر بھی. یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کہ کیونکہ 2 سال کا موازنہ آپ ان کے 30 سالوں سے نہیں کر سکتے, اور عام آدمی پہ جو احساس پروگرام ہم لے کے آئے, غریب سے غریب آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم یہ پروگرام لے کر کے احساس. پھر کرونا کے حوالے سے آج دنیا جو ہے پاکستان کی پذیرائی کر رہی ہے, تعریفیں کر رہی ہے کہ پاکستان نے ایک طرف ہنگر یعنی کہ بھوک کو بھی نپٹا, اور دوسری طرف کرونا پہ بھی بڑے زبردست طریقے سے ان کی حکمت عملی رہی ہے. اور پھر فورن پالیسی کے حوالے سے بھی ہماری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں کہ آپ اکراس دا بورڈ دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, سعودی عرب کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, جو سفارتی تعلقات جس طرح سے امپروو ہوئے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. کشمیر کے اوپر آپ دیکھ لیں, مسلم امہ کے حوالے سے آواز اٹھانے کے اوپر آپ دیکھ لیں, UN میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس پہ ہم ایک 2 سال کا پورا ایک مفصل جو ہے رپورٹ کارڈ جس طرح پچھلے سال ہم نے کیا تھا اس سال بھی بتائیں گے. لیکن یہاں پرابلم کچھ اور ہے. یہاں پرابلم یہ ہے فیصل بھائی نظامی صاحب کہ یہاں پر ان لوگوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس طرح کی یہ سیاست کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, اس پہ آتے ہیں نظامی صاحب. فیصل صاحب اس پہ آتے ہیں نظامی صاحب. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آج حسن اقبال صاحب نے کہا گئے ہیں نیب کے دفتر, کوئی عمران خان صاحب کے خلاف وہ نیب کا کوئی ریفرنس دائر کر بیٹھے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب پتہ لگے گا کہ فیس ہے یا کیا ہے بھائی, ہینڈسم فیس ہے یا کیس ہے. کیس ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ نقصان ہوا ہے ناروال کے اسپورٹس کمپلیکس کا, یہ پرائم منسٹر کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ 60% کام تو مکمل ہو چکا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. بات یہ ہے کہ اصل تو ان کے ہر پروجیکٹ میں کرپشن, بڑے بڑے انکشافات ابھی اور مزید سامنے آنے والے ہیں. انہوں نے جو کک بیکس اور کرپشن پروجیکٹس کے اندر کیا, عمران خان پر تو انہوں نے یہ ابھی پھر دعوے کر رہے ہیں, پچھلے دعووں کا ابھی جواب دے دیں. جب پیناما کے اوپر عمران خان نے آواز اٹھائی تو سیاسی انتقام کا ان کو نشانہ بنایا گیا عمران خان کو, اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لے کر چلے گئے. عمران خان نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, ایک دستاویزات دیں, اس پیسے پہ جو باہر حلال کی کمائی کی اور پاکستان لے کر کے آئے, اور کوئی پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتے تھے, اور عدالت سے سرخرو نکلے. عمران خان کا نظامی صاحب آپ بہت پرانا جانتے ہیں ٹریک ریکارڈ, ان کے جو شدید جو ان کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی ان کی کریڈیبلٹی کو مانتے ہیں, اور ان کو مانتے ہیں کہ عمران خان کرپشن جو ہے اس کے خلاف ہیں, اور نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ اپنی ٹیم میں سے کسی کو کرنے دیں گے. اور اگر ایسا ہوگا تو وہ خود ہی انکوائری بھی کر کے اور رپورٹ بھی منظر عام پہ لاتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو عمران خان کا تو ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بہت ہی زبردست ہے. تو یہ ان کی باتیں ہی ہیں. اصل میں ان کو پولیٹیکل اب کچھ چیزیں چاہیے جی, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے, تو اس کے لیے یہ اب مارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہو جو یہ کریں, لیکن یہ ان کے دعوے ہی ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ جب آئے تھے پروگرام میں تو آپ نے کچھ خود بھی سن لیا تھا, وہ یہ کوئی آپ کی کوئی پی ایم ایل این سے کوئی در پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے جو یہ اتنے خاموش بیٹھے ہیں, کوئی اپوزیشن کا رول ہی نہیں ادا کر رہے شہباز شریف صاحب یا ان کے جو کلیدی لوگ جو ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ان کے رینکس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے,
اور اس کی بڑی وجہ ان کے ماضی کے اپنے کرتوت ہیں اور کرپشن کے کیسز ہیں. ابھی تو بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کہ اپنے ہی جو ان کے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں, بڑے بڑے کیسز ہیں, اور اس کے اندر یہ نکل سکے, بڑا مشکل ہوگا. ٹی ٹیز اور ساری چیزیں جو کرپشن کرتے رہیں. تو ایک بوکھلاٹ ضرور آپ اس کو اس کا نام دے سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کسی قسم کی عمران خان نے نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے. تو اس کو آپ بوکھلاٹ کہہ سکتے ہیں یا اور چیز کہہ سکتے ہیں. اس میں ان کے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹوں کی ایک داستان ایک آئی تھی, اور وہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اور وہ آئے دن جھوٹ بول رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے مائنسز کا ضرور خیال رکھیں.